کسی بھی جرم کی سزا دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجرم آئندہ یہ جرم نہ کرے، اور دوسری کہ باقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن سزا کیوں دی جائے گی، جبکہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی نصیحت پکڑے گا اور نہ کسی کو عبرت کی ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے، بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ دنیا دار عمل ہے، یعنی یہاں ہم نے عمل کرنا ہے۔ آخرت دار جزا ہے، اس عمل پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے آخرت میں ہمیں وہ بھگتنا ہے۔ صحیح۔ تو قیامت کو لوگ اپنے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتیں گے، آپ اسے سزا کہیں یا انعام کہہ لیں۔ ایک بندہ دنیا میں ایندھن جمع کرتا رہا آگ بھڑکاتا رہا، یہ دار عمل ہے، وہ بھڑکا رہا ہے۔ دار الجزا میں جب جہاں اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہاں جائے گا تو خود ہی جلنا پڑے گا۔ اب اسے آپ سزا نہ کہیں، اس کے عمل کا نتیجہ کہہ دیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کرتے۔ ہم نے ان سے زیادتی نہیں کی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دوزخ میں پھینک دیے یا نہیں، یہ زندگی بھر محنت کر کے دوزخ میں گئے۔ تو آخرت دار الجزا ہے، وہاں عبرت کی یا نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبرت جس نے حاصل کرنی ہے، یہاں قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات موجود ہیں، اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ آخرت کے نتیجہ نہ رکھیں تو دنیا میں نیک لوگ تو تھوڑے ہیں، پھر تو بدکار جیت گئے۔ دنیا میں انہوں نے موج کر لی، ظلم کر لی، آخرت میں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ صحیح۔ تو آخرت میں سزا عبرت کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اسے سزا نہ کہا جائے، اسے ان کے کردار کا نتیجہ کہا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک آدمی سروس پہ جاتا ہے، بیرون ملک چلا جاتا ہے، پیسے بھیجتا رہتا ہے، اب جو واپس آتا ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ جہاں بھیج رہا ہے جب کئی دفعہ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے، وہاں زیرو ہوتا ہے، اگلے کھا جاتے ہیں، تو اسے کہاں سے ملیں گے؟ بھوکا رہے گا۔ آخرت ہمارا حقیقی گھر ہے، یہاں ہم آئے ہیں وہاں کے لیے کمائی کرنے کے لیے، یہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں۔ اب کیا بھیج رہے ہیں؟ واپس جائیں گے تو بھگتنا پڑے گا۔ صحیح، صحیح۔